یہ حیرت انگیز حقیقت بھی بیان کرنا چاہتی ہوں ناظرین کرام کے لیے کہ جس طرح میں نے بتایا حضرت حنظلہ ابو عامر جیسے دشمن رسول کے فرزند تھے، اسی طرح حضرت حنظلہ کی جو یہ پیاری اہلیہ ہیں وہ بھی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بہن تھی، لیکن اپنے منافق بھائی کے برعکس ایک مخلص مسلمان خاتون تھی الحمدللہ۔ جب حضرت حنظلہ جنگ احد کے لیے ناظرین روانہ ہو گئے تو آپ کی زوجہ بستر پر دراز ہوئی اور ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی اس خاتون نے، پیاری اہلیہ نے، اپنے قبیلے کے کچھ معزز افراد کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ قبیلے والے ان کی اس بات پر بڑے برہم ہوئے، حیران ہوئے اور کہنے لگے بی بی اس پر گواہی کی کیا ضرورت ہے، اور صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے تو نے صبح سویرے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمیں بلایا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت حنظلہ کی اہلیہ کہنے لگی کہ اصل میں جب میرے شوہر حنظلہ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تو مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی اور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے اور پھر آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا، آسمان بند ہو گیا۔ کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ آج رات حضرت حنظلہ شہید ہو جائیں گے، اسی لیے تم سب کو گواہ بنا رہی ہوں کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ ادھر دوسری طرف حضرت حنظلہ جوش میں، جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں داد شجاعت دے رہے تھے کہ ان کی نگاہ اپنے بدبخت باپ ابو عامر پر پڑی جو کافروں کی صف میں کھڑا تھا۔ اپنے باپ کو مخالفین کی صف میں شامل دیکھ کر حضرت حنظلہ کا جذبہ ایمانی آسمانوں کو چھونے لگا اور آپ اسے واصل جہنم کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ آپ نبی کریم آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں اپنے مشرک باپ کا قصہ آج تمام کر دوں، مگر شان نبوت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل ہو جائے، اس کی اجازت دیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا، لہٰذا حضرت حنظلہ کو یہ اجازت نہیں ملی اور آپ جنگ میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ اب جنگ احد کے بعد کا منظر ہے ناظرین کرام، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے گزر رہے تھے، وہاں پہ اپنے ایک ایک شہید غلام کو دیکھ رہے تھے تو گزرتے گزرتے آپ کی نظر خون میں لت پت حضرت حنظلہ پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا میرا حنظلہ شہید ہو گیا ہے، اس کی قبر تیار کرو۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منظر دکھایا کہ فرشتے، ناظرین کرام، فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے حیرانی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر حنظلہ کی گھر والی سے معلوم تو کرو کہ کیا وجہ ہے کہ فرشتے جنت میں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ لوگ ان کی زوجہ سے پوچھنے کے لیے پہنچے تو زوجہ نے بتایا کہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میرے شوہر حنظلہ پر غسل واجب ہو گیا تھا، لہٰذا وہ غسل کی نیت سے اٹھے تھے، مگر اسی وقت جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اعلان جہاد کا سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف دوڑے کہ میں کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں تو پکا اور سچا عاشق رسول ہوں، میں سب سے پہلے پہنچوں۔ اسی لیے وہ اس وقت شب عروسی میں جس حال میں تھے اسی حال میں میدان جنگ کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے تو شہادت کو گلے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حنظلہ کی زوجہ کا یہ احوال سنا تو فرمایا حنظلہ پر غسل واجب تھا، یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا، اور اس بات سے اللہ کی بارگاہ میں حنظلہ کے اعلیٰ مقام کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے سرفراز کر دیا، یعنی وہ شخص ناظرین کرام جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی وہاں اٹھایا جا رہا تھا تو ہم نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے ہوئے دیکھے، جیسے انہوں نے ابھی تازہ غسل فرمایا ہو۔ اللہ اکبر۔